نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی ہم نے تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل کی ہے، سورۃ التوبہ کی آیات ہیں۔ سورۃ التوبہ کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 29 سے ہو رہا ہے۔ جو دوست باقاعدہ درس میں بیٹھ رہے ہیں ان کے علم میں ہے کہ سورۃ التوبہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ توبہ کی بالکل ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے اعلان برات فرمایا اور اس ضمن میں انہیں 4 مہینے کی مہلت بھی دی کہ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جن قبائل کے ساتھ پہلے سے معاہدات تھے اور انہوں نے ان معاہدات کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی تھی تو انہیں ان کی مدت تک مہلت دی۔ خواہ کسی کے 6 مہینے تھے، 9 مہینے تھے۔ اب ایک اور مسئلہ سن 9 ہجری میں پیدا ہوا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام وہ ہماری طرح کے مسلمان نہیں تھے، بلکہ ان کے لیے قرآن پاک ایک قانون اور دستور کی حیثیت رکھتا تھا۔ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہوتا تھا، صحابہ کرام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے۔ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ مدینہ منورہ کے سرحدوں پر اور کچھ مدینہ منورہ اور عرب کی جو زمین تھی اس میں عیسائیوں کے قبائل بھی آباد تھے، اور باقی تو آپ کے علم میں مدینہ منورہ میں خود یہود کے 3 بڑے قبائل تھے، تو ان کا مسئلہ الگ تھا۔ اب یہ جو عیسائیوں کے قبائل تھے اور یہ بھی بڑے مادی اور ظاہری اعتبار سے مضبوط اور مستحکم تھے، اور صرف وہاں آبادی نہیں تھی ان کی، بلکہ یہ بھی اپنے مذہب میں، عیسائیت میں ایک سمجھے کہ انتہا پسندی کو پہنچے ہوئے تھے، غلو کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ باسوں باسا کرتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ اب ان کے بارے میں سوال تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔
مشرکین کے ساتھ تو اللہ پاک نے جہاد کی بھی اجازت دی، پھر ان کے ساتھ جن لوگوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی تھی معاہدے بھی ختم کیے گئے، ان کے ساتھ کیا کریں؟ کیونکہ یہ تو سمجھے کہ اس وقت کے بگڑے ہوئے مسلمان تھے یا اہل کتاب تھے، آسمانی کتاب ان کے پاس تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے ساتھ بھی جہاد کی اجازت دی، فرمایا اگر یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے تو تم ان کے ساتھ بھی جہاد کر سکتے ہو۔ ان الفاظ کے اندر دی، فرمایا قاتلو، قتال کرو، لڑو، جہاد کرو، الذین لا یؤمنون باللہ، ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جو چیزیں اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار دی ہیں، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو دین نہیں سمجھتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، آسمانی کتاب دی گئی۔ آسمانی کتاب یہود کو بھی ملی، اور آسمانی کتاب عیسائیوں کے پاس بھی تھی، انجیل۔ کب تک قتال ہوگا؟ حتیٰ یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ یہ جزیہ ادا کریں، ان یدین، اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور یہ اسلامی سرزمین پر چھوٹے بن کے رہیں، ان کی قبائلی سرداریاں نہیں چلنے دی جائے گی، چھوٹے بن کے رہیں۔ تو اب ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، جبکہ وہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، لیکن اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ان کا معیار بدلا ہوا تھا۔ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ایک معیار وہ ہے جو اللہ کا ہے، اور ایک معیار وہ تھا جو انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا۔ ان کا معیار اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں تھا، اس لیے فرمایا ان کا آخرت پر ایمان نہیں۔ پھر خود ان کی کتابوں میں جو چیزیں اللہ کی طرف سے حرام تھی، خود ان کے رسول کی طرف سے حرام تھی، اسے وہ حرام نہیں سمجھتے تھے۔ پھر دین حق، خود اسلام کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اسے وہ دین نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی یہ برائیاں ہیں، ان برائیوں کی وجہ سے ان کو سمجھایا جائے، اگر یہ سمجھتے نہیں ہیں تو پھر ان کے ساتھ قتال کیا جائے، لڑائی کی جائے، اور وہ لڑائی ان کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے نہیں ہوگی۔ حتیٰ یعطوا الجزیہ عن یدین، یہاں تک کہ یہ اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کر اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر رہیں، اور ان کی سرداریاں ختم ہو جائیں۔ اب یہ جزیہ کتنی مقدار میں لگا، اور اس جزیے کی حقیقت کیا تھی، اس کو سمجھنا ہو۔ یہ اگر بات نہ سمجھی جائے تو پھر اسلام کی صحیح تصویر سامنے آتی نہیں۔ لیے جو لوگ ہمارے مسلمان بھی اسلام سے، قرآن سے ناواقف ہوتے ہیں، تو ان کو بعض مرتبہ اس طرح کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کر کے اسلام سے اگر دور نہ بھی ہوں تو وہ مذبذب ضرور ہو جاتے ہیں۔ پھر اسلام کے لیے وہ اس طریقے سے قربانی نہیں دیتے جس طرح ایک صحیح سچے مسلمان کو اسلام کے خاطر قربانی دینی چاہیے۔ تو یہ جو جزیہ ان پر لگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ یمن کے اندر آباد تھے، یمن میں تھے،
یمن کے جو عیسائی تھے ان پر جزیہ یہ لگا کہ بلا امتیاز، خواہ وہ وہاں کے جو باشندے تھے ان کے 3 درجات تھے. ایک وہ تھے جو بڑی ہائی لیول پہ تجارت کر رہے تھے، ایک وہ تھے تجارت کرتے تھے لیکن ذرا محدود کر رہے تھے، ایک وہ تھے جو عام سمجھے اب لیبر طبقہ جسے کہا جاتا ہے سمجھے. تو لوگوں کے 3 درجات تھے. لیکن یمن کے عیسائیوں کے ساتھ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیے کے اندر بھی صلح کی شکل اختیار کی کہ تمام پر خواہ ان کا تجارت جتنی بھی پھیلی ہوئی تھی یا دوسرے درجے کے تھے یا نیچے درجے کے تھے، مہینے میں 1 روپیہ ٹیکس، سال کے 12 روپے جس کو ہم 12 درہم کہتے ہیں، مہینے کا 1 روپیہ. آپ تو جیسے مسلمانوں سے اتنا ٹیکس لیا تھا، اور وہ 1 روپیہ بھی ان کی امانت، کہ وہ 1 روپیہ اس لیے لیا جا رہا، وہ روپیہ لے کر مدینہ منورہ منتقل نہیں ہو رہا تھا، وہ ان کی سیکورٹی پر جو صحابہ اکرام کی ڈیوٹیاں لگی، اس سیکورٹی کے لیے جو اسلحہ خریدا جاتا تھا، سیکورٹی پہ معمور لوگوں کے جو اخراجات ہوتے تھے وہ 1 روپیہ ان پہ خرچ ہوتا تھا. اور یہ محض اس لیے لگایا گیا کہ ان کو ایک احساس ہو جائے کہ ہم اللہ کی زمین پہ رہ رہے ہیں، ہمیں اللہ کی زمین پہ رہ کر کم سے کم جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کم سے کم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سازشیں نہیں کرنی چاہیے. 1 روپے بھی ان سے نہیں. یہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلام کی سرحدیں پھیل گئیں تو اس وقت پھر جہاں جہاں عیسائیوں کے ساتھ یا یہود کے ساتھ یہ جزیے کے اوپر آ کر معاہدہ ہوا تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مقدار مقرر کی وہ یہ کی کہ جو بہت زیادہ تجارت کر رہے تھے، جن کی آمدنی بہت زیادہ تھی، ان پر مہینے کے 4 روپے لگائے گئے، 4 روپے. اور جو دوسرے درجے کے تھے ان پر 2 روپے، جو لیبر تھی ان پر 1 روپیہ مہینے کا. اور یہ سارے پیسے ان کی سیکورٹی پہ خرچ ہوتے تھے. یہی وجہ ہوئی کہ جب حمص کے اندر مسلمانوں نے کنٹرول سنبھالا اور عیسائی حکومت پیچھے ہٹ گئی تو ان سے جب مہینے کا جزیہ لیا گیا اور اب 2-4 دن کے بعد ہی دوبارہ عیسائیوں کا غلبہ ہوا اور مسلمان فوجوں نے پسپائی اختیار کی، تو اس وقت مسلمان فوج کے سربراہ تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ ہم نے جس سے جزیہ لیا ہے وہ ان کو واپس کیا جائے، اس لیے کہ جزیہ ہم نے لیا تھا ان کو سیکورٹی دینے کے لیے، یہ ہم نے کھانا نہیں تھا، اور اب ہم انہیں سیکورٹی دینے سے قاصر ہیں، وہ اپنی رقم لے لیں. دعا کریں اللہ پاک اگر آگے کوئی صورت بنائے تو پھر دیکھیں گے. آپ اندازہ کہ مورخین نے لکھا ہے کہ عیسائی عوام رو رہی تھی کہ یہ جنہوں نے ہم سے سیکورٹی کے نام پر معمولی رقم لی اور ہمارے یہ عیسائی حکمران جو ہمارا خون بھی چوس چوس کے ان کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ سے، عیسائی دعائیں کر رہے تھے، عیسائی رو رہے تھے، مسلمانوں کی فوجیں پسما ہو رہی ہے، عوام میں عیسائی رو رہے ہیں کہ اللہ دوبارہ ان کو ہمارا حکمران بنا. یہ ہے اسلام. تو میں نے ان کو بتایا کہ آج ہم دیکھیں کہ اسلام اتنا خوبصورت دین اور اتنا لوگوں کے لیے خیرخواہی، ہمدردی اور لوگوں کے لیے ہر طریقے سے سہولت پیدا کرنے والا دین، یہی اصل دین ہے جو ایک دین کی حیثیت سے پوری دنیا کے لیے قابل قبول ہے. خوبصورت
لیکن آج ہم مسلمانوں نے اپنے رویوں سے اپنے دین کو ہی خراب کیا اور اس کی ایک خوبصورت تصویر لوگوں کی نظروں میں بدنما بنائی. تو ہم ظاہر ہے کہ اس کا ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوگا. ہمیں بھی اپنے عمل سے، جس طرح صحابہ کرام نے اپنے عمل سے جو اسلام کی حقیقی تصویر تھی وہ لوگوں کے سامنے پیش کی، اور جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو لوگ خود بخود اسلام کے اندر داخل ہوئے اور خوشی سے وہ اسلام انہوں نے قبول کیا. تو انہوں نے بتایا کہ جزیہ کا معنی ہوتا ہے بدلہ، اور یہ محض انہیں سیکورٹی کے لیے لیا جاتا ہے اور اسی کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. اس کو مسلمان نہ کھاتے ہیں نہ مسلمانوں کے اوپر یہ لگتا ہے. یہ جس مقصد سے لیا جاتا ہے انہی پہ لگتا ہے، اور اگر اس مقصد میں ناکامی ہو تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا عمل ہے کہ وہ ان کو واپس کیا جائے گا، اس کو استعمال نہیں کریں گے، اور ہے بالکل معمولی مقدار. اب آپ کہیں گے جی یہ درہم کتنے بن گئے، یہ شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے. تو درہم جو ہے وہ چاندی کا ہوتا تھا. ایک درہم میں اس وقت 4.5 ماشے چاندی ہوتی تھی، اور 12 ماشے کا ایک تولہ بنتا ہے چاندی کا. تو آپ دیکھیں کہ ایک تولہ ابھی میرا خیال 1000 روپے کا یا 1200 کا 1500 کا ہوگا. تو آپ اگر آج کے حساب سے بھی اس رقم کو آپ شمار کریں تو سمجھے کہ ایک آدمی پر زیادہ زیادہ جو غریب لیبر تھا اس پر مہینے کا 1000، اور جو درمیانہ درجے کا تھا اس کو مہینے کا 2000، اور جو زیادہ امیر تھے ان پہ مہینے کے 4000، اور اس کے بدلے ان کو سیکورٹی جس میں ان کے لیے امن تھا اور دیگر بہت سی سہولیات تھی کہ باہر سے بھی کوئی دشمن ان پہ حمل نہ کرے، اندر بھی کوئی ان کی جان اور مال کو نقصان نہ پہنچائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی صحابہ کرام کی شخصیت کا حصہ تھا. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی کسی معاہد کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے. اگر کسی نے کسی معاہد پر ظلم کیا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں اس مظلوم معاہد یعنی غیر مسلم کا حامی بنوں گا اس ظالم مسلمان کے مقابلے میں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں کو، اور وہ سچے مسلمان تھے، ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا تھا. دنیا میں اوپر نیچے ہونا ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا. اور دنیا کا جو اسٹیٹس ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. ہماری شکل صورت اللہ کی بنائی ہوئی ہے. ہمارے رزق کا اوپر نیچے ہونا اللہ کی طرف سے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر تعز من تشاء وتذل من تشاء. اس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے پیوند زمین کر دے. یہ سارے کام اللہ کے ہیں. اصل یہ کہ ہماری زندگی اللہ کی رضا کے ارد گرد گھومے اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا. صحابہ کرام کی زندگی تھی سادہ لیکن با مقصد تھی. ہماری زندگی با تکلف ہے لیکن بے مقصد ہے. آگے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس کی وضاحت کی کہ ان میں اور کیا کیا خرابیاں آئی ہیں. تو فرمایا کہ یہود میں یہ خرابی آئی کہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، جبکہ اللہ بیٹے سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ما اتخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا. اللہ کی بیوی نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے آئے گا؟ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا. ان کی یہ سوچ بگڑی ہوئی تھی. حضرت عزیر اللہ کے نبی تھے. ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہود کے اوپر بہت سے مشکلات آئے اور بیرونی بادشاہوں نے ان پر حملہ کی ہے، جس میں مشہور حملہ بخت نصر کا بیان کیا جاتا ہے، جس نے بہت سے یہودیوں کو قتل کیا، بہتوں کو غلام اور قیدی بنا کر اپنے پاس بابل لے گیا. ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی گرفتار ہوئے. یہ اس وقت چھوٹے تھے، لیکن جب یہ رہا ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی. جب یہ یروشلم آئے تو یروشلم میں ایک نسخہ بھی تورات کا نہیں تھا. تمام نسخے بخت نصر کے حکم سے جلا دیے گئے تھے.
تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے سے، یہ تورات کے حافظ تھے، اپنے حافظے سے پوری تورات انہوں نے لکھوائی۔ جب انہوں نے تورات لکھوائی تو ان کی یہود بہت زیادہ تعظیم کرنے لگے۔ اس وقت انہوں نے ان کو اللہ کے بیٹے کا ٹائٹل دیا، خطاب دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور نصارہ کے بارے میں بتایا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وہ حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ لیکن یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعد، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو ان کے حواری تھے ان میں سے کوئی بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتا تھا، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، اس سے پہلے جو کافر گزرے ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہوئے انہوں نے بھی اپنے نبیوں کے بارے میں ایسی باتیں کہی ہے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے۔ یہ جملہ سخت تنقید کے لیے، تردید کے لیے ہے کہ اللہ ان کو تباہ اور برباد کر دے۔ انہوں نے اپنے انبیاء کے بارے میں ایسی جھوٹی باتیں کہی۔ انا یؤفکون، سیدھا راستہ چھوڑ کے کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں مزید ان کی خرابیاں بیان کی۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے احبار، علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے، خدا بنا لیا۔ اس آیت کی صحیح تفسیر خود حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے بھی، کہ جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اسی آیت کے بارے میں سوال کیا۔ خود ان کے اسلام کا بھی واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ جب یہ مدینہ منورہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملاقات کی تو آپ بڑے خوش ہوئے ان کے آنے پر، کیونکہ یہ بھی اپنے علاقے کے بہت بڑے عیسائیوں کے دینی اور دنیاوی رہنما سمجھے جاتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو میں متاثر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اس واقعے سے ہوا کہ آپ مسجد سے مجھے ساتھ لے کر باہر نکلے، جہاں آپ کی رہائش تھی، جہاں مہمانوں کو آپ ٹھہراتے تھے، اس طرف چلنے لگے تو راستے میں ایک بڑھیا عورت آئی اور اس کے ساتھ بچہ تھا۔ اس بڑھیا عورت نے آپ کا راستہ روک دیا، آپ سے کوئی بات کہنے لگی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے اس کی پوری بات سنی، پھر اس کے بعد اس کو جو ضرورت تھی، حاجت تھی، وہ پوری کی۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں اس وقت یہ خیال آیا کہ ہمارے یہاں تو عیسائی جو دینی یا دنیاوی رہنما ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے، یہ ہمارے عیسائیوں کی طرح ان کا کوئی طرز زندگی نہیں ہے، یہ بالکل الگ طرز زندگی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تو آپ نے اپنے بیٹھنے کے لیے ایک، آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں پر ایک بڑا تکیہ ہوتا ہے، پھیلا ہوا ہوتا ہے چاروں طرف، ایسا تکیہ تھا آپ کا، آپ نے اٹھا کر عدی کو دیا اور کہا کہ تم اس پر بیٹھ جاؤ، اور خود آپ زمین پہ نیچے بیٹھ گئے۔ اس بات نے مجھے بڑا متاثر کیا کہ ہمارے یہاں تو جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی جگہ پر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اسلام کے بارے میں متذبذب ہو۔ میں نے کہا جی ہاں میں متذبذب ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا تم سے ایک سوال ہے، سوال یہ کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنے عیسائی عوام سے ان کی آمدنی کا چوتھا حصہ لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو؟ کہا جی ہاں لیتا ہوں۔ فرمایا تمہاری کتاب انجیل میں اس کو حرام لکھا گیا ہے یا جائز لکھا گیا ہے؟ کہا اس کو حرام لکھا گیا ہے۔ آپ نے کہا ایک چیز حرام ہے پھر بھی تم وہ کھاتے ہو؟ کہتے ہیں اس وقت اور میرے دل پہ لگا کہ ان کو تو ہمارے انجیل کے بارے میں بھی اتنی معلومات ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب لگتا ہے کہ تمہارے دل میں
مسلمانوں کی غربت اور مسلمانوں کا افلاس کا احساس تمہیں اسلام سے روک رہا ہے؟ فرمایا جی ہاں، یہ خیال آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا مسلمانوں کے پاس اتنی دولت ہوگی کہ کوئی صدقہ اور خیرات قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ پھر فرمایا کہ لگتا ہے کہ تمہیں یہ احساس اسلام سے روک رہا ہے کہ آج کیسر و کسریٰ کی طاقتیں سپر پاور بنی ہوئی ہے۔ کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ ایک دن آئے گا نہ کسریٰ رہے گا نہ کیسر رہے گا، ان تمام علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ قادسیہ سے ایک عورت چلے گی اور وہ اکیلی ہوگی، اس کے پاس اس کا زیورات اور اس کا ساز و سامان ہوگا، لیکن راستے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو اسے تکلیف پہنچائے۔ وہ پورے امن طریقے سے آئے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، حج کرے گی، عمرہ کرے گی اور پھر اس طرح واپس چلی جائے گی، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور میں نے کہا جی آپ ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد یہ آیت کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کا ریفرنس دیا کہ مجھے اس آیت کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو خدا بنا دیا، حالانکہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم نے ان کو خدا نہیں بنایا۔ قرآن کیسے کہتا ہے کہ ہم نے ان کو رب بنایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، لیکن یہ جس چیز کو حرام قرار دیں تم اس کو حرام قرار دیتے ہو، یہ جس چیز کو حلال قرار دیں تم حلال قرار دیتے ہو، اللہ کی حرام اور حلال کردہ حدود کی تم پرواہ نہیں کرتے۔ اس نے کہا یہ بھی صحیح ہے۔ فرمایا اسی چیز کو قرآن کی آیت نے بیان کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہی چیز ہمارے لیے ہے کہ جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ حرام ہے، جو اللہ نے حلال کی ہے وہ حلال ہے۔ ہم اپنی طرف سے حرام چیزیں کھائیں اور اس کو حلال سمجھیں یا اب کچھ حلال کو اپنے اوپر حرام کر دیں، یہ چیزیں انسان کو دین سے دور کر دیتی ہیں۔ فرمایا وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدا، اللہ نے فرمایا خود اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں بھی یہ حکم تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، جو باتیں یہ بناتے ہیں اور اللہ پاک ان باتوں سے بہت زیادہ بلند ہے، پاک ہے، ان باتوں کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ حقائق جس کو اسلام نے بیان کیا، لیکن آج ہم مسلمان خود اپنے دین سے دور ہیں، ہمیں اپنے دین کے بارے میں علم نہیں ہوتا، تو کبھی کوئی ایسی بات کر دے جس سے اس بات کا غلط مفہوم بیان کرے تو ہمارے دل میں پھر اسلام کی وہ اہمیت نہیں رہتی جو رہنی چاہیے، اور اس کا اندازہ پھر یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم پھر دین اسلام کے لیے کوئی قربانی دینے والے مسلمان نہیں بنتے۔ تو پیدائشی مسلمان تو ہیں کہ چلو بس ٹھیک ہے مسلمان ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو مسلمانوں کا یہ معیار ہے کہ اللہ ان کا امتحان لیتے ہیں، پھر امتحان میں جو کامیاب ہوتا ہے اللہ کے ہاں وہی کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کو صحیح معنی میں سمجھنے کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔